پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ بھارتی سپریم کورٹ نے کسانوں کے حق میں فیصلہ دے کر مودی کے منہ پر تماچا دے مارا۔ سپریم کورٹ مظلوم کسانوں کے ساتھ ہے، بھارتی سپریم کورٹ کا اعلان۔ مودی حکومت بے بس، کسانوں سے مذاکرات کی منتیں، مگر سکھ کسان راضی نہ ہوئے۔ 25 روز سے جاری احتجاج مودی کے گلے پڑ گیا۔ خالصتان کی راہیں ہموار، کسانوں نے خطرناک نتائج کی دھمکی دے دی۔ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، آج اسی کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، بھارتی دارالحکومت دہلی میں کسانوں کا احتجاج 25ویں روز بھی جاری ہے۔ مظاہرین یو پی سے دہلی کی سرحد غازی پور تک پہنچ گئے۔ مودی حکومت مذاکرات کے لیے منتیں کرنے لگی۔ کسان متنازع زرعی قوانین کو ہٹانے پر ڈٹ گئے۔ کسانوں کا احتجاج مودی کے لیے درد سر بن گیا۔ دہلی کا گھیراؤ جاری، لاکھوں کسان دہلی کے اندر دھرنا دیے ہوئے ہیں اور لاکھوں ہی دارالحکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شدید ترین سردی میں بھی کسانوں کا ولولہ بے مثال ہے۔ آل انڈیا کسان سبھا کا مہاراشٹر سے دلی کی طرف مارچ شروع ہو گیا۔ اتر پردیش سے آنے والے کسان غازی پور میں گھس چکے ہیں۔ دہلی چند قدم کے فاصلے پر۔ مظاہرین کا کہنا ہے قوانین کی منسوخی تک واپس گھر نہیں جائیں گے۔ مودی بڑی کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے زراعت کی نجکاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کسانوں کو منظور نہیں۔ 26 نومبر سے جاری احتجاج کے دوران 25 کسان جان دے چکے ہیں۔ دوسری جانب بھارتی سپریم کورٹ نے متنازع زرعی قوانین کے خلاف جاری کسانوں کا احتجاج رکوانے کی مودی سرکار کی درخواست مسترد کرتے ہوئے مودی کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ بھارت کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ کسانوں کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے اور عدالت کے مطابق احتجاج قومی مسئلہ بن سکتا ہے۔ بھارت کے سکھ کسانوں نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ بھارت کی سب سے مضبوط سیاسی جماعت کانگریس نے 25 کسانوں کی اموات کا ذمہ دار مودی کو قرار دے دیا۔ دوستو، علاوہ ازیں بھارتی ریاست ہریانہ کے ڈی جی پولیس نے عرب میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 14 کسان سخت سردی اور ہارٹ اٹیک سے ہلاک ہوئے۔ دیگر کسان مظاہرے کے لیے آتے ہوئے سڑک حادثوں میں ہلاک ہوئے۔ کسان رہنماؤں نے مظاہرین کے دوران مرنے والوں کی یاد میں یوم سوگ منایا۔ کسان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مودی سرکار کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور ہم اس کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ ہر گاؤں میں جان دینے والے کسانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ واضح رہے کہ بھارت میں کاشتکاروں کے مظاہرے سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ مودی کے غلط فیصلوں کے سبب پورے بھارت کو روزانہ 3500 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس سے قبل مودی سرکار کو مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن نافذ کرنے پر دنیا بھر میں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ عالمی میڈیا نے بھارت کے بین الاقوامی دہشت گرد نیٹ ورک سے رابطوں سے متعلق رپورٹس جاری کی، جبکہ اقوام متحدہ نے معاملے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ماہرین کے مطابق بھارت کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی آج کل ایک بات تسلیم کروانے کی کوشش میں ہے کہ ملک کی 5% برہمن آبادی دیش واسی یا محب الوطن ہے اور جو لبرل ہندو نچلے طبقے سے وابستہ دلت کہا جاتا ہے۔ مسلمان، مسیحی اور سکھ پر مشتمل 95% آبادی کی ملک دشمنی پر شک کرنا واجب ہے۔ ان کے خلاف نفرت پھیلانا، ان پر تشدد کر کے ہلاک کرنا یا ان کی شناخت مٹانا ملک کی خدمت کرنے کے مترادف ہے۔ حالانکہ بھارتی فوج کے مختلف اداروں میں سکھوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور بھارت بھر کو اناج مہیا کرنے میں بھارتی پنجاب کے سکھ سر فہرست ہیں۔ بھارتی مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے والی مہم کافی عرصے سے جاری و ساری ہے، جس کی بدولت ان کے کاروبار، رہن سہن، پوشاک، مذہبی مقامات اور رہائش پر پے در پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ ان کی نہ تو پولیس میں رپورٹ درج ہوتی ہے اور اگر کوئی عدالتوں میں انصاف حاصل کرنے کے لیے جائے تو عدالتوں سے ان کے مقدمات مسترد کر دیے جاتے ہیں یا انہی کے خلاف فیصلے دیے جاتے ہیں۔ دوستو، حیدرآباد دکن کے صحافی اور مورخ اشوک شکلا کہتے ہیں کہ اس مہم کا اصل مقصد مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور ہے، مگر مسلمانوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ ہندوستان میں رہ کر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ یہی حال دلتوں کا بھی ہے، جو پہلے مذہب تبدیل کر کے خود کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ گھر واپسی کی مہم شروع کر کے انہیں ہندو مذہب میں واپس شامل تو کیا جاتا ہے، مگر ان کو اپنے گھروں سے دور صرف بھارت کی گندی نالیوں کی صفائی کرنے تک محدود رکھا جاتا ہے۔ نئی مہم سکھوں کے خلاف شروع کی گئی، لیکن اس کا نتیجہ
انتہائی خطرناک نکل سکتا ہے۔ دلت، مسلمان، مسیحی اور سکھ اگر کوئی جلسہ کرتے ہیں یا کسی مطالبے کی بابت احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو ان پر فوراً پاکستانی، خالستانی، چینی اور نیپالی لیبل لگا کر بھارت میں افراتفری پھیلانے کا الزام عائد کر دیا جاتا ہے تاکہ مطالبے سے توجہ ہٹا کر ان کو اپنی برادری میں ہی مشکوک بنا دیا جائے۔ بھارت کی نصف آبادی جو زمینداری سے جڑی ہوئی ہے، گزشتہ 2 ہفتوں سے ان زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہی ہے جو بقول کسان ان کی فصلوں کی کاشت، قیمت اور منڈی کی سہولیات کی بجائے صنعتکاروں اور تاجروں کو آمدنی کا تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور جن میں 10 لاکھ سے زائد پنجاب کے وہ سکھ کسان خاندان متاثر ہو رہے ہیں جن کی فصلوں پر باقی ریاستوں کے کروڑوں عوام پل رہے ہیں۔ دہلی کا گھراؤ کرنے سے پہلے یہ سب پنجاب میں تقریباً 3 ماہ سے بی جے پی کی زرعی پالیسی کے خلاف چیختے چلاتے رہے، لیکن مرکزی حکومت کی مسلسل خاموشی دیکھ کر یہ بستر باندھ کر دہلی کا رخ کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ناظرین، بھارتی کسانوں نے بھارت کی تمام اہم شاہراہوں پر ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ مودی حکومت ان قوانین کو زرعی اصلاحات سے تعبیر کرتی ہے جس سے کسانوں کو اپنی فصلوں کی قیمت دگنی مل سکتی ہے، جبکہ کسانوں اور منڈیوں کے بیچ مڈل مین یا آڑتی کا کردار نہیں رہے گا۔ مگر مسلمان اور دلت اقلیتوں کی طرح کسان بھی ان اقدامات کو مشکوک سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ان قوانین سے اصل مقصد ان صنعتکاروں کو مضبوط بنانا ہے جو بی جے پی کی انتخابی فنڈنگ کی ذمہ داری سنبھالتے رہے ہیں۔ بھارت کے 15 کروڑ خاندان کاشتکاری سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں، ان میں سے بیشتر مفلسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قرضوں کی عدم ادائیگی یا فصلوں کے نقصان کی وجہ سے سال 2019 میں بھارت کے 10,500 کسانوں نے خودکشی کی۔ اتر پردیش کے سیاسیات کے استاد امیت کمار کہتے ہیں کہ مودی حکومت جس طرح سے بھارتی آئین کے وفاقی نظام کو ختم کرنے اور غریب مخالف پالیسیاں ترتیب دے رہی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عنقریب بنگالی، تامل، سکھ اور آسامی اپنے الگ الگ دیش کا مطالبہ کرنے لگیں گے۔ کشمیر کو ہڑپ کرنے کے بعد باقی قومیں اب بہت متحرک ہو چکی ہیں، جس کی حالیہ مثال ناگالینڈ کی ہے جہاں بھارتی عوام پھر الگ مملکت کا مطالبہ کر رہی ہے۔ بھارت میں سکھوں کی تقریباً 3 کروڑ کل آبادی میں سے 1.5 کروڑ پنجاب میں آباد ہے، باقی برطانیہ، کینیڈا، امریکہ اور دیگر ممالک میں گزر بسر کر رہی ہے اور اپنا ایک خاص مقام اور پہچان بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ پنجاب کشمیر نہیں ہے جہاں 10 لاکھ افواج کو عوام کو دبانے پر تعینات کیا جا سکے۔ اگر سکھوں کو ذرا بھی محسوس ہوا کہ بھارتی حکومت ان پر اپنی پالیسیاں مسلط کرنے کی کوشش کرتی ہے یا ان کی زمین یا روزی روٹی چھیننے کی کوشش میں ہے تو ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جموں و کشمیر سے بہت پہلے پنجاب الگ ہو جائے گا، جس کے لیے سکھوں کو نہ تو کسی ملک کی حمایت کا انتظار کرنا ہوگا اور نہ ہتھیار حاصل کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا اتحاد، ان کی اجتماعی سوچ، ان کا کم آمدنی پر انحصار اور ان کا جذبہ خدمت خلق ہے۔ بھارت میں پیدا شدہ حالات کے حوالے سے شاید حضرت اقبال نے ان کی کیفیت کو محسوس کر کے ہی لکھا تھا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ ایک گندم کو جلا دو۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔